بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر افغان طالبان کے ساتھ معاہدے سے پھرنے جا رہا ہے۔ امریکہ اب 11 ستمبر تک بھی افغانستان کو خالی نہیں کرے گا، لیکن اب جو نیا کھیل افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ امریکی فوج نے اب طالبان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول لیا ہے۔ امریکی فوج نے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے، جس کے جواب میں افغان طالبان بھی سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہم دنیا کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز افغان طالبان پر امریکی فوج نے بڑا حملہ کیا، جس میں 23 طالبان مارے گئے، اور سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب ان 23 طالبان میں طالبان کا ایک کمانڈر بھی مارا گیا، جس کا نام حافظ روح اللہ ہے۔ یہ کارروائی صوبہ ہیلمنڈ کے ضلع گرشک میں کی گئی، جہاں پر افغان طالبان کے اسلحے کے ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں افغان طالبان کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ناظرین، اس طرح کے یکے بعد دیگرے امریکی فوج نے افغان طالبان پر حملے کیے، جس میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ صوبہ ہیلمنڈ کے ضلع ماریہ میں بھی امریکی فورسز کی کارروائی سے 15 طالبان مارے گئے اور سینکڑوں طالبان زخمی ہو گئے، جس میں سے 18 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے بعد طالبان نے امریکہ کو کرارا جواب دیا، جس کے نتیجے میں افغانستان میں قائم امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کے اس بڑے حملے کے نتیجے میں امریکی فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور امریکہ کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے حواس باختہ ہو گئے اور افغان طالبان کو بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ اس دھمکی کے بعد امریکی فورسز، نیٹو فورسز اور افغانستان کی سیکورٹی فورسز نے مل کر طالبان کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا۔ اس آپریشن کا دائرہ کار پورے افغانستان تک پھیلایا گیا۔ یہ آپریشن افغانستان کے جن صوبوں میں کیا گیا ان پر کافی حد تک طالبان کا کنٹرول ہے۔ ان صوبوں کے نام یہ ہیں: نانگرہار، پاکٹیکا، لوگر، غزنی، میدان ورداک، قندھار، ہرات، بلخ، جوزجان، ہیلمنڈ، تخار، بدخشان، قندوز، بغلان، کاپسیہ۔ ناظرین، ان سارے صوبوں میں اس وقت بھی یہ ہر طرف آگ کے ہی مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ صوبے قیامت کے مناظر ہی پیش کر رہے ہیں۔ ان ساری کارروائیوں کے نتیجے میں 258 طالبان مارے گئے اور تقریباً 150 کے قریب طالبان زخمی ہوئے۔ ان علاقوں میں حملے کے نتیجے میں بارودی مواد پر بھی میزائل داغے گئے، جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا۔ جس طرح کے حالات افغانستان میں ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ 11 ستمبر تک ہزاروں انسانی جانوں کا مزید نقصان ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ بڑی مشکل سے شکست قبول کرنے جا رہا ہے، اور شکست امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اس لیے امریکہ بھاگتے بھاگتے حملوں پر حملے کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں بھی طالبان تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ اور نیٹو فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ابھی چند گھنٹوں پہلے کی خبر کے مطابق افغانستان کے ضلع زیرائی، ڈھنڈ، نیش اور والی کٹ میں بھی افغان طالبان اور امریکی نیٹو فورسز میں جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں 27 طالبان سمیت درجن سے زائد غیر ملکی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، افغانستان میں گھمسان کی جنگ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ پہلے سوویت یونین کی کئی سالوں تک یہاں افغانستان میں قبضہ جمائے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ہی امریکہ 2001 میں افغانستان کے دلدل میں آ بیٹھا، اور تب سے لے کر آج تک افغانستان میں قیامت صغریٰ کے مناظر ہی دیکھے جا رہے ہیں، اور اس دہائیوں سے جاری جنگ میں ہزاروں جانوں کے ساتھ ساتھ کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا، مگر ابھی تک حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اب طالبان روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں طالبان کے ہاتھ میں روسی ٹینکوں کی بڑی کھیپ لگی ہے۔ یہ روسی ساختہ ٹینک T-72 بہت ہی جدت رکھتے ہیں۔ یہ ٹینک طالبان کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب 11 ستمبر سے پہلے ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، جو مزید کئی جانوں کو نگل لے گی، کیونکہ امریکہ نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ امریکہ نے افغانستان سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر 4000 اہلکاروں پر مشتمل ایک نئی بریگیڈ تشکیل دی ہے۔ ان 4000 اہلکاروں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں پوری تیاری سے جائیں جہاں جہاں طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ اس وقت ناظرین، افغانستان میں ترکی اور امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، اور امریکہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ 4 جولائی تک یہاں سے نکل جائے، اور ایک طرف یہ سوچ رہا ہے کہ 4 جولائی تک نکلنا ہے، اور دوسری طرف مزید رکنے کا عزم بھی ہے۔ یہ جولائی کا مہینہ افغانستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جنگی ماحول میں تیزی آئے گی اور حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، کیونکہ امریکہ کا اول دن سے یہی مشن ہے کہ یہ خطہ جنگ میں ہی رہے اور کبھی بھی یہاں حالات نارمل نہ ہوں۔ امریکہ اس بار مزید کوششیں کر رہا ہے کہ طالبان کو مزہ چکھایا جائے اور جانے سے پہلے جتنا طالبان کا نقصان ہو سکے کیا جائے۔ اس لیے امریکہ اب اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ چل رہے ہیں تو دوسری طرف افغان طالبان پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔
اور افغان بارڈر سے پاکستان پر سخت گولہ باری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کافی جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر تھک گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے، لیکن پاکستان کے ساتھ صاف انکار پر امریکہ نے اب یہ مطالبہ رکھ دیا ہے کہ پاکستان اب طالبان کو اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لائے۔ طالبان جو جلد ہی افغانستان میں قابض ہونے جا رہے ہیں، جس سے افغانستان کی حکومت نشت و نبود ہو جائے گی۔ یہ بات ہم آپ کو اپنی کچھ دن پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ امریکہ کی یہ خفیہ ایجنسی نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے 6 مہینے بعد ہی افغانستان یعنی اشرف غنی کی حکومت گر جائے گی اور طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے اب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان اب اتنا تو لازمی کرے کہ افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے، تاکہ افغان طالبان افغانستان کی حکومت کو کچھ نہ کہیں اور اشرف غنی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر معاملات طے کر لیں۔ پاکستان اس بات پر بھی امریکہ کو کرارا جواب دیا ہے کہ پاکستان اب کسی طرح بھی جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ طالبان اب تک افغانستان کے 80% تک کے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور پاکستان کا یہی موقف ہے کہ طالبان اب کیسے اس 80% علاقے کا کنٹرول دوبارہ کسی اور طاقت کو دے دیں۔ انہوں نے ہزاروں جانیں دے کر اتنی فتوحات حاصل کی ہیں، تو اب افغان طالبان کیسے اتنی آسانی سے صرف مذاکرات کر کے سب کچھ واپس کر دیں۔ ناظرین، اب طالبان پاکستان کے علاقوں پر شدید گولہ باری کر رہے ہیں۔ یہ صرف عام سی جھڑپیں نہیں ہیں، بلکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح پاک افغان بارڈر پر بھی حملوں کے نتیجے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرح افغانستان کے علاقوں میں بھی شدید حملے جاری ہیں، اور جو ایف سی کے جوان باڑ لگا رہے ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان 1 مہینے تک افغانستان کے ساتھ باڑ لگانے کا عمل مکمل کر لے گا، اور ابھی تک 80% کام ہو چکا ہے۔ باڑ لگانے سے پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہوگا، اور پاکستان باڑ لگانے سے ہر طرح کی دہشت گردی سے بچ جائے گا، کیونکہ زیادہ تر دہشت گرد افغانستان کی سرزمین سے ہی پاکستان میں داخل ہو کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ Doha Agreement, and that was negotiated with the American side for 18 months, and they have agreed and committed themselves that they will withdraw from Afghanistan all their military forces, advisors, and contractors. I think it is a clear violation of that agreement. Secondly, it will not solve the issue of Afghanistan, which has not been resolved through military approach in the past 20 years, but only prolong the hardship, the suffering, and complicate the issue. افغان طالبان ایسے تابڑتوڑ حملے کر کے پاکستان کو باور کروا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور افغانستان کی حکومت اشرف غنی اور عبداللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہمدردی جتانے سے باز رہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔